السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 3 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ یا معشر الجنی، اے گروہ جنوں کے، والانسی اور انسانوں کے، علم کیا نہیں، یاتکم آئے تمہارے پاس، رسول منکم تم میں سے، یقصون علیکم وہ بیان کرتے تم پر، آیاتی میری آیات، وینذرونکم اور وہ ڈراتے تم کو، لقاء ملاقات سے، یومکم ھذا تمہارے اس دن کی۔ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ قالوا وہ کہیں گے، شہدنا ہم نے گواہی دی، علی انفسنا اپنی جانوں پر، یعنی اپنی جانوں کے خلاف، وغرتهم الحیاة الدنیا اور دھوکے میں ڈال رکھا ان کو دنیا کی زندگی نے، وشاہدوا اور وہ گواہی دی انہوں نے، علی انفسہم اپنی جانوں پر، یعنی انہوں نے گواہی دی اپنی جانوں کے خلاف، انہم بے شک وہ، کانوا وہ تھے، کافرین کافر۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے جنوں اور انس کے گروہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پچھلے رکوع میں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جن اور جو انسان ہیں یہ ایسی مخلوقات ہیں جو شریعت کے مکلف ہیں، یعنی ان سے سوال ہونا ہے، ان سے حساب کتاب ہونا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات پڑھ کر سناتے، تمہیں بتاتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات یعنی یوم آخرت سے تم کو ڈراتے؟ تو وہ گواہی دیں گے اپنی جانوں کے خلاف۔ اللہ جو ہے نا، پر اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن خلاف بھی اس کا معنی آ جاتا ہے۔ تم اپنی جانوں کے خلاف، وہ جو کافر ہے نا وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ کافروں کے کئی قول آپ نے قرآن میں پڑھیں۔ پہلے تو آپ نے پڑھا کہ وہ اقرار ہی نہیں کریں گے، وہ کہیں گے اللہ جی ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے، ہے نا، صاف انکار کر دیں گے، گواہوں کا انکار کریں گے، اعمال نامے میں جو لکھا ہوگا اس کا انکار کریں گے۔ پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانیں بند کر کے ان کے جو جسم کے اعضاء ہیں، جو ان کی کھال ہے جسم کی، ان کو حکم دیں گے تو وہ بول کے بتائیں گے۔ تو پھر انسان جو ہے وہ ان کی بات سن کے تو پھر وہ اقرار تو کرے گا، لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ سے عذر پیش کرے گا کہ اللہ جی فلاں نے بہکا دیا، فلاں کی وجہ سے میں نے کیا، یعنی اپنا جرم پھر بھی نہیں مانے گا، کسی اور پر الزام لگائے گا۔ یہ اس طرح کے کافی قول آپ نے کافروں کے نا پیچھے پڑھ لی ہیں۔ یہاں پہ ان کا اقرار اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ بالآخر وہ پھر اقرار کر ہی لیں گے، اپنی جانوں پر اقرار کر ہی لیں گے کہ وہ کافر ہی تھے اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا اور وہ کفر تھے، اللہ کے ساتھ کفر ہی کرتے تھے، شرک ہی کرتے تھے۔ یہاں پہ ان کا اقرار لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یا آپ کو پتہ ہے حرف ندا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ منادا ہوتا ہے۔ جب منادا مضاف ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر زبر آتی ہے، یہ بھی آپ نے دھیان سے رکھنا ہے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ ذَلِكَ یہ، ان لم کہ نہیں، یکن ہے یا لائق، رب کا آپ کا رب، آپ کے رب کے لائق نہیں ہے، مہلک القریٰ ہلاک کرنے والا وہ بستیوں کو، بظلم ساتھ ظلم کے، وَأَهْلُهَا اور باشندے اس کے، غافلون غافل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بستیوں کو ہلاک کرنے والا ہو ظلم کے ساتھ اور اس کے باشندے اس سے غافل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی میں نبی اور رسولوں کو بھیجتے ہیں، پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، حق بات کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر تو وہ ان کی بات نہیں مانتے نا اور انکار کرتے ہیں، کفر و شرک پر جمے رہتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، رسول کو جھٹلاتے ہیں، تو پھر ان پر عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو بے خبری میں اور ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس سے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے عمل کیا۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کے حساب سے درجے ملیں گے،
کون سے درجے؟ جنت کے بھی درجے ہیں اور جہنم کے بھی درجے ہیں۔ اپنے اعمال کے حساب سے جنت کے اعلیٰ درجوں تک انسان پہنچ سکتا ہے، یا اپنے غلط اعمال کی وجہ سے جہنم کے درجوں میں جا سکتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں آپ کا رب بے خبر اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ کس نے کس طرح کے عمل کیے اور اس نے کون سے درجے تک پہنچنا ہے، یہ اللہ کو خوب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے خبر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور رب آپ کا بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے۔ ذو کا معنی والا ہوتا ہے، یہ مضاف بن کر آتا ہے، ٹھیک ہے، رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے وہ لے جائے تم کو، ویستخلف، اور جانشین بنائے، من بعدکم، بعد تمہارے، من یشاء، ما یشاء، جس کو وہ چاہے، کما، جیسا کہ انشأکم، پیدا کیا تم کو، من ذریۃ قوم، ایک قوم کی اولاد سے، آخرین، دوسری۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بڑی رحمت والا ہے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم سارے موحد ہو جاتے ہیں، اللہ کی توحید کرنے لگ جاتے ہیں اور مومن و متقی بن جاتے ہیں، تب بھی ہم اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اللہ کی بادشاہی میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی ہماری وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ہم احکامات کی پیروی نہیں کرتے، اللہ کا حکم نہیں مانتے، تو اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کر دے اور ہمارے بعد کوئی دوسری قوم لے آئے جو اللہ کی فرما بردار ہو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کچرا ہیں، ہم کوڑا کرکٹ کی طرح ہیں، اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، کفر و شرک کرتے ہیں، تو اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جیسا کہ تمہیں بھی تو دوسری قوم کی اولاد سے پیدا کیا نا، تو اللہ کو تمہاری کوئی فکر نہیں ہے، تمہیں ختم کر کے دوسری قوم لے آئے اللہ تعالیٰ۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، لآت، وہ ضرور آنے والا ہے، وما انتم، اور نہیں تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے۔ جو تم سے قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے نا، وہ ضرور آنے والا ہے، لام تاکید ہے، اس کا معنی ضرور کریں گے یا یقیناً کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یقیناً وہ آنے والا ہے یا ضرور وہ آنے والا ہے۔ آتین جو ہے نا، اصل میں آتیون تھا، یہ تعلیل ہو کے آتین رہ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لام تاکید اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، لام جر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ لام تاکید لگا ہوا ہے، اس کا ترجمہ آپ نے ضرور یا یقیناً کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آتی نہیں تھا، آتی یون تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی تعلیل ہوئی ہے، تعلیل ہوتی ہے حرف علت کی نا، الف واو یا جو ہے نا، یہ بدلتے رہتے ہیں اور حذف بھی کر دیے جاتے ہیں، تو اس کی تعلیل ہو کے یہ آتین رہ گیا ہے، اصل میں یہ آتین نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو وہ جو تم سے قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے نا، وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم عاجز نہیں کر سکتے، یعنی تم اس دن سے بھاگ نہیں سکتے، نہ اللہ سے تم بھاگ سکو گے اس دن۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، قل کہہ دیجئے، یا قوم اعملوا، اے میری قوم تم عمل کرو، یا قومی، اے میری قوم، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یا لگا ہوا تھا، وہ حذف ہوا ہے منادہ ہونے کی وجہ سے۔ یا کے ساتھ اگر ایک لفظ ہو نا، تو پھر اس کے اوپر پیش ہوتی ہے، زیر کیوں لگی ہے؟ یہ یا کی وجہ سے لگی ہوئی، یا یہاں پہ میم ذریعہ می تھا، یا قوم می تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ یا حذف ہوئی ہے، یا قومی، اے میری قوم۔ ترجمے میں ہم اس کا لگائیں گے ترجمہ، اے میری قوم، میں معلو، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ، انی، بے شک میں، عامل، عمل کرنے والا ہوں۔ تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ علیحدگی کا، بیزارگی کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اظہار کریں کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ فسوفا، پسند قریب، تعلمون، تم جان لوگے، من تکون، کون ہے جس کے لیے، لہو، اس کے لیے ہے، عاقبت الدار، انجام گھر کا، گھر سے کیا مراد؟ دنیا کا بہترین انجام کس کے لیے ہے؟ عنقریب تم جان لوگے،
دنیا کا بہترین انجام کس کے لیے ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں، آپ ان سے کہیں کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام اچھا ہوتا ہے دنیا میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر بھی کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس آیت کے نازل ہونے کی تھوڑی ہی دیر بعد مکہ فتح ہو گیا تھا 8 ہجری میں، کافروں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی، اور اسلام جو ہے نا وہ پورے عرب میں پھر پھیل گیا تھا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک نہیں کامیاب ہوں گے، فلاح پائیں گے ظالم یعنی کافر لوگ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور آخرت میں تو پتہ ہی آپ کو کہ ان کے لیے ذلت ہے اور جہنم کا عذاب تیار ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنائے للہ اللہ کے لیے، مما اس میں سے جو زرعہ اس نے اگایا، من الحرث کھیتی میں سے، والانعام اور مویشیوں میں سے، چھپاؤں میں سے، نصیباً حصہ، فقالو پس وہ کہتے ہیں، ھذا للہ یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم اپنے گمان کے مطابق، وھذا اور یہ لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، پس جو ہے ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصل پس نہیں وہ مل سکتا یا ملے گا، الی اللہ اللہ کی طرف، وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو ہے اللہ کے لیے وہ یصلو مل سکتا ہے یا ملے گا، الی شرکائہم ان کے شریکوں کی طرف، ساء برا ہے، ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ جو کافر تھے نا، وہ اللہ کی دی ہوئی کھیتی، اللہ کی دی ہوئے جو چھپائے مویشی ہیں، ان میں اپنے بتوں کا حصہ ٹھہراتے، اور اپنے گمان سے اللہ نے ان کو اس بات کا نہیں حکم دیا، اپنے ہی خیال اپنے ہی گمان سے یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ فلاں حصہ جو ہے نا یہ تو ہمارے شریکوں کا ہے، اور یہ حصہ جو ہے نا یہ اللہ کا ہے، پھر جو اللہ کا حصہ ہے وہ تو ہمارے شریکوں کی طرف مل سکتا ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو کہتے تھے اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کا حصہ جو ہے وہ ہمارے معبودوں کی طرف مل سکتا ہے، لیکن جو ان کے باطل معبودوں کا حصہ ہے نا وہ اللہ کے حصے کی طرف نہیں مل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنا برا یہ جو فیصلہ کرتے ہیں نا، کتنا برا ہے، یعنی ان کے شریکوں کو اللہ سے بھی زیادہ اوپر کر رہے ہیں یہ۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سے زَيَّنَ مزین کر دیا، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ بہت سے مشرکین میں سے، قتل کرنا، اولادہم اپنی اولاد کو، شرکاؤہم ان کے شریکوں نے، لیردوہم تاکہ وہ شبہ میں ڈال دیں، ویلبسوا اور غلط ملت کر دیں، علیہم ان پر، دینہم ان کے دین کو، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، ما فعلوہ نہ وہ اس کو کرتے، یعنی وہ نہ اس کام کو کرتے، فذرہم پس چھوڑ دو ان کو، وما یفترون اور جو وہ افترا کرتے ہیں، یعنی جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں نا اس کو چھوڑ دو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اعمال کی وجہ سے نا ان کے شریکوں نے، یعنی جن شریکوں کی طرف یہ اللہ سے بھی بڑھ کر مال لگاتے ہیں، ان کا حصہ نکالتے ہیں، ان شریکوں نے ان کو ان کا اپنی اولاد کو قتل کرنا مزین کر کے دکھا دیا۔ یعنی اولاد کو کیسے قتل کرتے تھے یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہوتے تھے کافر۔ اس کے علاوہ یہ اپنی اولاد کی نا بتوں پر قربانی بھی پیش کیا کرتے تھے، تو ان کو یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی برا کام ہے، وہ کہتے تھے ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے شیطانوں نے ان کو مزین کر کے دکھایا تھا کہ یہ صحیح کام ہے۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے انہی شریکوں نے تمہاری اپنی اولاد کو قتل کرنا مزین کر کے تمہیں دکھایا ہوا ہے، اور تم پر تمہارا دین جو ہے وہ غلط ملت کر دیا ہے، یعنی تمہارا غلط دین بنا دیا ہے، یہ تمہارا دین نہیں ہے جس پر تم عمل کر رہے ہو۔
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ سب ایمان لے آتے، وہ اس طرح کے برے کام نہ کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان سے لا تعلقی کا اظہار کرو، اور جو وہ افطرا کرتے ہیں نا اس کی بھی پرواہ نہ کرو. افطرا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ باندھنا، یعنی یہ سارے کام جو وہ غلط کرتے تھے نا ان کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کرنے کو نہیں کہا تھا، اللہ تعالیٰ تو کفر و شرک کرنے کو تو نہیں کہیں گے نا. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ. وَقَالُوا اور کہا انہوں نے، هَٰذِهِ یہ، انعام چوپائے، وحرث اور کھیتی، حجر ممنوع ہے. ہجر ویسے پتھر کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رکاوٹ کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اپنی طرف سے انہوں نے افتراء کی ہوئی ہے بات، اپنی طرف سے یہ بنائی ہوئی ہے بات کہ یہ چھپائے ہیں اور یہ کھیتی ہے، یہ ہم پر ممنوع ہے، یعنی ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہم اس کو کھا نہیں سکتے. مطلب یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں بحیرہ اور صاحبہ کے بارے میں، ہے نا. یہ وہ جانور تھے جن کو انہوں نے بتوں کے ناموں پر وقف کیا ہوا تھا، ان سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتے تھے، نہ تو ان کا گوشت کھاتے تھے، نہ سواری کرتے تھے، نہ دودھ استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہ وہی جانور ہیں کہ وہ بتوں کے ناموں پہ ان کو رکھتے تھے اور کہتے تھے ان کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، صرف جو مجاور ہوں گے نا ان کے بتوں کے وہی استعمال کر سکتے ہیں، یا مجاور جن کو اجازت دیں گے وہ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جب اس جانور کو ذبح کرتے تھے نا تو اس پر اللہ کا نام بھی نہیں لیتے تھے، اس بت کے لیے جس کے لیے وہ جانور ذبح کیا جاتا تھا نا تو اس کا نام لیتے تھے. تو یہ 3 صورتیں ہوتی تھیں ان کے لیے نا کہ وہ اللہ کے نام کے چیز کی، اللہ کے نام کی قربانی کرنے کے علاوہ کسی اور کے نام کی، کسی بت کے نام کی نا قربانی کیا کرتے تھے. لا یطعمھا نہیں کھائے گا اس کو الا مگر من نشاء جس کو ہم چاہیں گے، بزعمہم اپنے گمان کے مطابق، یعنی جو مجاور ہوتے تھے نا ان کے بتوں کے، وہ کہتے تھے ان کو کوئی نہیں کھا سکتا، یہ ان کو کھانا ممنوع ہے، جس کو ہم اجازت دیں گے نا چاہیں گے وہ اس میں سے کھا سکتا ہے. اور یہ ساری باتیں اپنے گمان سے کہتے تھے. وَنَعَامٌ اور چوپائے، حرمت حرام کی گئی، ظہورہا پشت ان کی، وَنَعَامٌ اور چوپائے، لا یذکرون اسم اللہ علیہا افتراء علیہ نہیں ذکر کیا جائے، نہیں وہ ذکر کریں گے اس پر اللہ کے نام کا، افطراء کرتے ہوئے علیہ اس پر. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کسی کی پیٹھ کو حرام کرنے سے مراد کہ ہم اس پر سواری نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا بلکہ اس بت کا نام لیا جائے گا جس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری حرام صورتیں ہیں اور ساری انہوں نے افتراء کی ہوئی تھی، اپنی طرف سے گڑی ہوئی تھی، کوئی بات ان کے پاس دلیل والی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کرنے کا کہا تھا. سیجزیہم ان قریب وہ بدلہ دے گا ان کو، بما کانوا یفترون اس کا بوجہ اس کے جو وہ افتراء کرتے ہیں، جو وہ جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو ان کا بدلہ دے گا، اس کی سزا ان کو دے گا. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا. وقالو اور انہوں نے کہا، ما فی بطونی جو پیٹوں میں ہے، هذه الانعام ان چوپاؤں کے، خالصة لذکورنا وہ خالص ہیں ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم اور حرام کیے گئے ہیں، علی ازواجنا ہماری عورتوں پر. یعنی یہ اپنی طرف سے یہ بھی بات انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ جو پاؤ کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا، اگر وہ مردہ ہے تو اگر وہ زندہ ہے تو وہ خالص مردوں کے لیے، اور اگر مردہ ہے تو سب اس میں شریک ہوں گے، یعنی وہ پھر سب اس میں سے کھا سکتے ہیں. آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا. یہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنائی ہوئی تھی کہ جو چھپائے ہیں، جو مادائیں ہیں، ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا، اگر وہ زندہ ہے تو وہ خالص مردوں کے لیے ہے، یعنی پھر اس کو عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر وہ مردہ ہے نا تو پھر مرد عورتیں سب بھی کھا سکتے ہیں. یہ اپنی طرف سے انہوں نے یہ بات بنائی ہوئی تھی کہ عورتوں پر حرام ہے، صرف مرد اس کو کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی تھی، اللہ نے ایسا نہیں کہا ہوا، ہمارے لیے حلال ہے. اب آپ سوچیں گے کہ پتہ نہیں حرام ہے یا حلال ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بات بنائی ہوئی تھی. ہمارے لیے جو ماں کا ذبیحہ ہے نا وہی اس کے بچے کا ذبیحہ ہے، ٹھیک ہے نا. ماں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے نا تو اس کا بچہ بھی ہمارے لیے حلال ہی ہے، ٹھیک ہے.
کنفیوز نہیں ہونا، آپ نے اس کو نا اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔ یہ جو بات بنائی ہوئی ہے نا، یہ کافروں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے کہ چوپاؤں کے یعنی ماداؤں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اگر زندہ ہے تو صرف ہمارے مرد کھا سکتے ہیں اور عورتوں پر وہ حرام ہے اس کا کھانا، اور اگر وہ بچہ مردہ ہے تو پھر سب اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ یہ غلط بات گھڑی ہوئی کافروں نے اپنی طرف سے بنائی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو ماں کا ذبح کرنا ہوتا ہے نا، وہی بچے کا ذبح کرنا ہوتا ہے۔ اگر ماں کو ذبح کیا اللہ کا نام لے کے، اس کا بچہ بھی ہمارے لیے کھانا حلال ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھنا ہے۔ سیجزیہم وصفہم، ان قریب وہ بدلہ دے گا ان کو، وہ سزا دے گا ان کو، وصفہم ان کے بیان کرنے کی۔ کیا وہ جو یہ غلط بیانی کر رہے ہیں نا، اس طرح کی غلط باتیں جھوٹی بنا رہے ہیں نا، اس کی اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو سزا دے گا۔ انہ بے شک وہ حکیم، حکمت والا ہے، علیم علم والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ۔ قد خسر الذین قتلوا، تحقیق خسارے میں رہے، نقصان میں رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اولادہم اپنی اولاد کو، سفہن بے وقوفی میں، بغیر علم بغیر کسی علم کے، وحرموا اور انہوں نے حرام ٹھہرایا، ما رزقہم اللہ افتراء جو اللہ نے رزق دیا تھا ان کو، افطرا کرتے ہوئے، اللہ پر افطرا کرتے ہوئے یعنی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین اور نہ وہ ہوئے ہدایت یاب، یعنی وہ اللہ کے سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے، وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ مہتدین مسلمین کی طرح ہی ہیں، اس کو اسم فاعل کہتے ہیں، میں مضموم کے ساتھ آتا ہے اسم فاعل۔ یہ آپ کا رکوع نمبر 3 مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔